مصر کا 18 روزہ انقلاب یوں تو ایک پرامن انقلاب تھا، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ ان مظاہروں میں عوام کی بڑھتی ہوئی تعداد اس وقت کے صدر حسنی مبارک کی حکومت کے لیے خطرہ بننا شروع ہوئی تو اس تحریک کو پولیس اور فوج کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی، جنہوں نے مظاہرین پر تشدد کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ جس وقت مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نے اپنا اقتدار ملکی ملٹری کونسل کے حوالے کیا، عوام کا غصہ زوروں پر تھا اور شاید اب بھی ہے۔ اس کی ایک جھلک حال ہی میں موجودہ ملٹری حکومت اور ان مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں دکھائی دی جن کا کہنا ہے کہ مصر کے حالات اب بھی اصلاح کے منتظر ہیں۔ مصر کا انقلاب تحریر چوک میں پروان چڑھا، جہاں آج بھی لوگ اس حوالے سے جذباتی دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پر مقدمے چلنے ہیں، بہت سے لوگوں کا احتساب ہونا ہے، مگر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، مقدمات میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ There's nothing at all. They're just delaying the trials. Delays. Didn't see justice. You know, my friend. میرے کئی دوست یہاں مارے گئے لیکن ہمیں انصاف نہیں دکھائی دیتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طبیعت کی خرابی کے باعث حسنی مبارک کے خلاف مقدمات شاید ملتوی کر دیے جائیں، مگر ماہرین کے نزدیک ایسا کرنا غلط ہوگا۔ پروفیسر سعد عدن ابراہیم کئی دہائیوں سے مصری معاشرے کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور کئی مرتبہ مبارک حکومت کے خلاف لکھنے پر جیل بھی جا چکے ہیں۔ عوام کے سامنے حسنی مبارک پر مقدمات چلانا صحیح ہوگا، اس سے عوام میں پائے جانے والے غم و غصے کا ازالہ کیا جا سکے گا۔ مگر پروفیسر ابراہیم کو خدشہ ہے کہ مصر کے موجودہ ملٹری رہنما اپنے سابق افسر اعلیٰ کو کٹہرے میں اور ممکنہ طور پر پھانسی پر چڑھتا دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ ان کا کمانڈر ان چیف تھا، حسنی مبارک نے انہیں ان کے عہدوں پر فائز کیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ انہیں بے عزت ہوتا دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ یہ پوری فوج کے لیے بدنامی ہوگی۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز ملٹری شخصیات عوام کے انصاف کے مطالبے کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عہدوں کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہیں۔ مصر کے اخبار ڈیلی نیوز ایجپٹ کی ایڈیٹر رانیہ المالکی کا کہنا ہے کہ مصری رہنماؤں کو خطے کی دوسری آمریت نواز حکومتوں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ ان میں سے اکثر ممالک کی حکومتوں کے خلاف مصر کی طرز کے مظاہرے کیے جا چکے ہیں۔ اس خطے کی تاریخ میں وہ پہلے عرب آمر ہوں گے جنہیں اس طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ ان رہنماؤں کے لیے خطرناک مثال ہوگی جو اپنے لیے ایسے کسی انجام سے ڈرتے ہیں۔ مگر صحافی ہشام قاسم کا کہنا ہے کہ اس ملک کے لیے حسنی مبارک یا خطے کے دیگر رہنماؤں کے انجام سے زیادہ اہم قانون کی بالادستی ہے۔ ہم ایک جمہوری دور میں قدم رکھ رہے ہیں، ایسے میں میرے نزدیک ہمارے لیے سب سے اہم چیز قانون کی عملداری ہے۔ حسنی مبارک پر مقدمات ضرور چلنے چاہیے، لیکن ایسا ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تحریر چوک پر موجود لوگ انتقام یا کم از کم انصاف کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور وہ حسنی مبارک کے خلاف شروع ہونے والے مقدمے کو اسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ الپسین کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔